अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहते हैं कि जो मूवमेंट बन गई है, माहौल बन गया है, फैसला खिलाफ आ गया तो सर गुजारिश ये है, फैसले की बात हुई। अच्छा, हम सब जितने लोग इधर वकला हज़रात इकट्ठे हुए हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हुए ठीक है। हैं। हम कानून की हुक्मरानी के लिए चाहते हैं। फैसला जो भी आए वो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सबसे बड़ी कोर्ट है, हम सब की नज़र जो इसका फैसला आएगा वो हमने कबूल करना है। हम इधर जितने दोस्त इकट्ठे हुए हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जो ये PDM वाला टोला ये कह रहे थे कि हमने माननी नहीं है बात, तो देखें कि जब कासिम सूरी वाली रूलिंग आई थी तो उस वक्त भी तो यही बेंच था ना, ठीक है। तो सब ने माना था। आज भी इंशाल्लाह ताला जो फैसला वही बेंच है, हम मानेंगे। हम इधर जितने दोस्त इकट्ठे हुए हैं, हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं। और जो रियासत है हमारी, रियासत भी इंसाफ है, इंसाफ रूल ऑफ लॉ के साथ है रियासत। तो हम सिर्फ इज़हारे यकजहती के लिए आए हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है। सर, कासिम सूरी साहब वाला जो वोटो था वो जायज़ हो गया, ये वाला ना जायज़ हो गया, ऐसा क्यों? यही बात है ना, उनको पता है कि अगर हम इलेक्शन में आते हैं, देखें 19 डेज में इलेक्शन टू बी मस्ट। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 1973 का, उस वक्त कौम इकट्ठी थी तो ये बन गया। अब बदकिस्मती से अगर इन्होंने नए नए रस्ते निकाल लिए, डेट आगे पीछे इन्होंने करनी शुरू कर दी, तो फिर इस ऐन का खुदा हाफिज है। ठीक है। जजिस के खिलाफ हमेशा नून लीग की तरफ से एक माहौल बनाया गया, 97 का भी हमने देखा, फिर उसके बाद बाकी भी हमें अदवार देखते हुए माजी कोई इतनी हमारी बड़ी पुरानी तारीख नहीं है। सर ये देखेंगे खान साहब ने सबने पहले खाने से 13 सारे लोग ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये 1997 को देख लें, इन्हीं दीवारों को ये नून लीग फलांग के गई थी। अब कबल अज वक्त ये कह रहे हैं कि हम फैसला नहीं मानेंगे। क्यों नहीं भैया, आप फैसला मानेंगे? ठीक है। जब इन्हें फैसला मानना पड़ेगा, ये वही बेंच है ना। उस वक्त कासिम सूरी के वक्त ये अच्छे थे, आप बुरे हो गए हैं जी। जो फैसला आएगा रियासत इनसे खुद अमल दरामद करवा लेगी, कोर्ट इनसे खुद अमल। ये सारे लोग रूल ऑफ लॉ के लिए हम इधर इकट्ठे हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए आए हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हैं और अमन एहतजाज के लिए। ये रियासत अब अभी जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम सुबह से कवरेज कर रहे हैं, FC भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है, वो डर रहे हैं। ये क्या मामला है? सर ये पहले भी करते हैं। जब खान साहब आए थे तो इन्होंने क्या किया था, किसी को पता है? पीछे फ़ोन चलते हैं, सीधी सी बात। ये इकट्ठे हुए हैं, वकला ने क्या करना है? देखो वकला की एंट्री बंद है, हम इधर पुरअमन खड़े हैं। इसीलिए खड़े हैं कि रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए। हालांकि जो वकील है उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि हमने आपको अंदर कोर्ट के नहीं जाने देना, तो हम सुकून के साथ इधर खड़े हो गए हैं। हम पुरअमन हैं और इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे। और जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आएगा और हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि PDM इलेक्शन से क्यों भाग रही है? सारों ने सीधा सीधा पता है, ये लाहौर वाले जलसे ने इनके धुएं निकाल दिए हैं। जैसे इंजन गाड़ी का बैठ जाए तो धुएं निकालते हैं, इनके धुएं निकल गए हैं। इनको पता है कि हम इलेक्शन में आए तो बुरी तरह हारेंगे और इंशाल्लाह ताला खान के 80% वोट हैं, 80%। इन्होंने पूरा लाहौर बंद कर दिया, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हुए, आप सोच सकते हैं इनकी तो नींदें हराम हुई हुई हैं। ये आज इलेक्शन करवाएं, सिर्फ और सिर्फ मुल्क को इंतशार से बचा सकता है इलेक्शन। और खान साहब यही कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ, ये सारे झगड़े मुकाओ। एक क्वेश्चन ऐसा है जो इस वक्त हर वोटर के ज़हन में है, वो जिसमें खान साहब ने बारहा अपनी तकरीरों में इस बात का जिक्र किया कि जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैं जस्ट गवर्नमेंट में था, फैसले कोई और कर रहा था। अब क्या गारंटी है कि खान साहब गवर्नमेंट में आएंगे तो वो खुद फैसले कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला जो माहौल बन गया ना, पहले खान साहब जब 3 साल पहले आए हैं, 3.5 साल, उन्होंने उतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब पूरा क्रीज पे खेल के उन्होंने पूरी गेम एक मैच खेल लिया है। अब ये तो 30 साल से खेल रहे हैं, सारे के सारे खिलाड़ी लड़े हुए हैं। और फिर भी हम अल्लाह ताला जो ज़ात है, अल्लाह ताला ने खान साहब को हिम्मत दी है। कितने खान साहब के साथ इंसिडेंट हुए ना, वो भागा है। और तो वो इतना ईमानदार आदमी को उसने अपनी ज़िंदगी में सारी अपनी प्रॉपर्टी जो वो पाकिस्तान के नाम कर दी। इसमें इन एडिशन ये है कि खान साहब आप कह रहे हैं ना, खान साहब ने 3.5 साल गुजारे हैं और पीछे को फैसले। दरअसल खान साहब को जो गवर्नमेंट दी गई थी उसमें कितनी हमारी 25 से ज़्यादा सीटें थी जो हमें नहीं दी गई थी। हमें ये कहा जाता है कि आपको गवर्नमेंट दी गई थी, नहीं, हमसे सीटें छीनी गई थी। खान साहब की अगर क्लियर मेजॉरिटी होती, खान साहब किसी और तरीके से फैसले करते। जब उनको एक हंग पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत दी जाती है, वो उस तरीके के फैसले नहीं कर सकते। और बेसिकली आज यहाँ पर जो हम जमा हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, मैं मुल्तान से आया हूँ,
اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں جو دھمکایا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، آپ نے دیکھا جتنی بدماشیاں ساری اکٹھی ہو گئی ہے، ہم صرف رول آف لاء کے لیے یہاں پر آئے ہیں چیف صاحب کو اور سپریم کورٹ کو بتانے کے لیے کہ رول آف لاء کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلے کریں۔ آپ نے ابھی ایک سوال پوچھا کہ وہ اگر فیصلہ خلاف آ گیا، بالکل ہم ایسی بات نہیں اس کو مانیں گے، لیکن کیسے فیصلہ خلاف آئے گا؟ پہلے یہی بینچ یہ 90 ڈیز میں یہ دے چکا ہے آرڈر الیکشن کا، ابھی تو امپلیمنٹیشن کروانا ہے۔ وہ جو بدماشیاں ہے، وہ جو آج بلایا ہوا ہے ڈیفینس میں، خزانہ میں کتنا پیسہ ہے، کمپیوٹر میں اپنے تقسیم کر رہے ہیں وہ ہم نے کل پرسوں جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ہم مطلب کوریج بھی کر رہے ہیں، ان کے جو نمائندگان آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، انہوں نے برملا کہا ہے، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سائٹ پہ نہیں، انہوں نے میڈیا پہ بات کی ہے کہ اگر الیکشن کا اعلان ہوتا ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکی صورتحال کس طرح؟ دیکھیں یہ بہت ہی الارمنگ وہ سچویشن ہے پاکستان کے لیے۔ وہ لوگ وہ جو ایک اہم پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، وزراء، وزیر اعظم، وہ جب ایسی بات کرتے ہیں تو ان کی غیر ذمہ داری والی بات ہے، غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اسٹیٹ نے عمل درآمد کروا لینا ہے، وہ سے آرٹیکل 6 ہے، اس پہ توہین عدالت ہے، اس کو بلا لینا ہے۔ یوسف زاں گیلانی کا حال نہیں دیکھا، 1 منٹ کے اندر نااہل ہوا اور گھر چلا گیا، وہ بھی ایسے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سپریم کورٹ آرڈر دے گی اور اس کو امپلیمنٹ انشاءاللہ، وہ جو رولز ہیں اس کے تحت یہی ہماری جو سیکورٹیز کے لا ایجنسیز ہیں یہ اس پہ عمل درآمد بھی کروائیں گی قانون کے مطابق، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا پاکستان کے اندر جمہوریت وہ جو پنپے گی اور اس کو وہ آگے فروغ ملے گا۔ سر آپ سے آپ کی طرف آتے ہیں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس چیز آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اب جو وکلاء کی تعداد ہم نے لاہور میں بھی دیکھی، یعنی کہ خان صاحب جو زمان پار پہ اٹیک ہوا تو وکلاء کی بہت بڑی تعداد نے ڈیفینڈ کیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی تعداد بھی فیصلے کو ذرا کھینچ کے لے دے گی؟ دیکھیے جی، تعداد کا جہاں تک تعلق ہے، ذکر ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے تمام راستے ان لوگوں نے بند کر دیے۔ اچھا، ہمارے وکلاء کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت مختلف راستوں پہ بند ہیں، ہم لوگ ٹیلی فون پہ رابطہ کر رہے ہیں، ان کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ حالت یہ ہے کہ جس گاڑی میں وکلاء 2-4 جن کے کوٹ اور ٹائی نظر آ جائے ان کو اتار لیا جاتا ہے، اچھا، اور ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود جتنے وکلاء یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ مختلف رکاوٹیں دور کر کے آئے ہیں، کوئی پیدل یہاں تک پہنچے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے یہاں تک آئے ہیں۔ کوئی صبح اذان کے بعد سے وکلاء یہاں پہنچنا شروع ہو گیا، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ یہ رکاوٹیں ڈالیں گے اور آنے پہ یہ بندش لگائیں گے۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان تاریخ کا ایک نازک موڑ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جو آئین کو توڑنے کا، آئین کو سبوتاژ کرنے کا، ایبولیشن آف کانسٹیٹیوشن کا جو پروسیس ہے وہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ یہ المیہ پاکستان میں کئی دفعہ برپا ہو چکا ہے۔ یہ ظلم آئین توڑنے کا پاکستان کی عوام پہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک دفعہ پاکستان 2 لخت بھی ہو چکا ہے۔ مگر آج جو نظر آ رہا ہے، جو چیف جسٹس صاحب جو نظر آ رہا ہے، جو سٹینڈ لے رہے ہیں، وکلاء جو سٹینڈ لے رہے ہیں، پاکستان کی لائر کمیونٹی جو سٹینڈ لے رہی ہے، باشعور طبقہ جو پاکستان کا سٹینڈ لے رہا ہے، صحافی حضرات جو سٹینڈ لے رہے ہیں، یہ سب یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ غیر آئینی اقدام کو بالکل مسترد کر دے گی۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان کا آئین اپنی حالت پہ بحال رہے گا، پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل بحال رہے گا، اور انشاءاللہ الیکشن جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وقت پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لا ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، جو چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، مطلب ایک نظریہ بن رہا ہے، ججز جو ہیں وہ پریشرائز ہیں، وہ مطلب ہم نے دیکھا کہ پہلے 9 کی تعداد تھی، پھر 7 دیکھی، پھر 5 دیکھی، پھر 4، پھر 3، اب 3 لوگ ہیں، اب 3 سے 2 تو نہیں ہو رہے۔ بات بالکل کلیئر ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں ایک جج نے اسٹینڈ لیا تھا اور ہم نے تاریخ بدل دی تھی، اور الحمدللہ اب تو 3 ہیں، اور اس جج نے بھی جن کے خلاف لیا تھا وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم تو ختم ہو چکی ہے، پی ڈی ایم کہاں سے آئی؟ وہ جو بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی ڈیوٹی سرحدوں پہ ہے، جو وہ آئے ہوئے ہیں وہ ہیں، یہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری جنگ کون سی ہے؟ آئین شکنوں سے ہے۔ کون ہے وہ آئین شکن؟ آئین شکن وہ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے چھپ کر وار کر رہے ہیں، پاکستان پر وار کر رہے ہیں، جمہوریت پہ وار کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت پہ وار کر رہے ہیں۔ آپ ساتھ کے ہمسائے ممالک کو دیکھو، وہاں یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، اور یہاں ڈی ایچ اے، زرعی ملک میں ڈی ایچ اے پیدا ہو رہا ہے، اس طرح اگ رہا ہے جیسے عام پھول بھی نہیں اگتے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟
ایک ریاست کے اندر انہوں نے اپنے رہنے کے لیے ایک ریاست بنا دی. ہماری آج چکر جون سی ہے ان کے ساتھ ہے. پی ڈی ایم والے او یار یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, یہ نکلے تو صحیح باہر. یہ تو ایک مورا ہے, چوہے ہیں, ان کو عوام کھا جائے گی. اب تو عوام ان کی طرف بڑھ چکی ہے جن کے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. خان صاحب نے اسٹینڈ لیا ہے, 3 ججز نے آج اسٹینڈ لیا ہے. ہم اس وقت کے یہاں اسی میدان میں ہیں کہ ہم نے تو وردی اتروائی ہے. کہتے تھے وردی نہیں اترے گی, اور بابا وردی بھی اتارنا جانتے ہیں. ہم وردی اتار کے ہاتھ میں پکڑا کے واپس بھیجنا بھی جانتے ہیں. ہم نکل آئیں قانون کی بالادستی کے لیے. آئین آج جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس پر عمل درآمد کروائیں گے. دیکھیں گے یہ کیسے نہیں عمل درآمد کرتے, یہ کریں گے, اور یہی پاکستانی عوام کی کامیابی ہوگی. حقیقی 47 میں سے لے کر آج تک جو ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں بالکل کلیئر ہو گیا ہے. ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم آزاد نہ ہوں. آزاد ہوگی جو جمہوریت, جو پرائم منسٹر آئے گا, جو اس کا اختیار ہوگا وہ اپنے مرضی سے اختیار استعمال اور عوام کو جواب دے. ان کا کیا ہے, یہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں. سر جو سسٹم ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہو, چاہے وہ خان صاحب ہوں, چاہے گیلانی صاحب ہوں, ہم نے پورے ہسٹری ہماری ہے, ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کے پاس اتنی پاور اس کو دی جائے کہ وہ اپنے جو ہے وہ جو اختیارات ہے اس کا فلی استعمال کر سکے. ہم اب ایک سرسری سی ایک بات ہمیں سننے میں ملی کہ خان صاحب جو تھے ایک کورٹ بنا رہے تھے جو اسپیڈی کورٹ ہے, یعنی کہ جو فوراً فیصلے کرے گی, اس پہ کام ہو رہا تھا جس میں ان کو روکا گیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو سیٹ سے بھی اتار دیا گیا. کئی اس طرح کے معاملات تھے. یہی معاملہ ابھی تک ہم جب عوام سے گفتگو کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم ووٹ تو دیں, لیکن پھر وہی مسئلہ آ جائے کہ خان صاحب کو کام نہیں کرنے دیا گیا. دیکھو پاکستانی عوام بھی نہیں, اب تو پوری دنیا جانتی ہے کہ حکومت چلاتے کون ہیں, حکومت کیا ہے. خان صاحب کو بھی اس طرح کرنے لگے تھے. خوش قسمتی ہے پاکستانی عوام کی کہ خان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا, کوئی خان کی کوئی بلیک میلنگ ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. خان اسٹینڈ کر گیا. باقی تو یہ سارے کے سارے کرمنل لوگ ہیں. انہوں نے بڑے مفادات حاصل کر رکھے, اور جب انہوں نے مفادات جس بندے نے حاصل کر رکھے ہوں وہ کبھی ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ پی ڈی ایم میں وہ لوگ شامل ہیں, ان کی آپ پیچھے ہسٹری دیکھ لیں. وہ تیسری نسل آ گئی یہ ملک کو برباد کرنے والی اور ان کے اشارے پہ چلنے والی. دیکھو ادارے, ہم کہتے ہیں اداروں کا احترام. او بھائی اداروں کی ذمہ داری ہے, ہمارے قائد نے فرمایا. احترام کس بات کا؟ استغفر اللہ, یہ کوئی قرآن میں ان کا ذکر ہے جن کا ہم احترام کریں؟ احترام ہم نے نہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. احترام ہمارا دین کا ہے جو خان نے سکھا دیا. خان نے سب کو سکھا دیا, بین الاقوامی طور پہ بتا دیا کہ یہ ہمارے انبیاء کا احترام کرو, یہ ہمارے قرآن کا احترام کرو, ہمارے دین کا احترام کرو. وہ کرنا ہے, اس کے لیے ہم سر تھینک یو سو مچ. ادارے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سپریم کورٹ کے ترازو کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں آپ. جی بالکل بالکل. مریم نواز کہتی ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہیں. جس طرح وہ برابر کرنا چاہتی ہے ایسے تو ایسے کرنے سے تو برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو اپنے اپنے کیریکٹر کے اوپر ہے. ان کے والد صاحب چور ہیں, انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور وہ بھاگ کے گئے ہوئے ہیں. وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر گئے ہیں اور وہ واپس ہی نہیں آئے. تو وہ کیسے عمران خان کے مقابلے میں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن سر حقیقت تو یہ ہے نا کہ اب اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ بھیجنے والے خان صاحب تھے. نہیں, خان صاحب کا بس یہ تو مجھے نہیں پتا کہ جی یہ کون تھے. بھیجنے والے وہی تھے جو سارا کچھ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح, جو آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بھجوایا گیا. اچھا, تو وکلاء کی جو تعداد ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بڑھ بھی رہی ہے. کسی موومنٹ کی طرف بڑھتے چلے نظر آ رہے ہیں یا کیا سسٹم ہے؟ جی بالکل, انشاءاللہ پورا پاکستان اس وقت کانسٹیٹیوشن کے پیچھے کھڑا ہے, سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے. یہ چیف جسٹس صاحب نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ میرے خیال ہے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور یہ ایک نہ ایک دن یہ آنا تھا کہ جی جو جدھر جس کا بنتا ہے نا وہ اپنے اپنے حدود میں رہے, اور اس کو رہنے کے لیے اس طرح کا سٹیپ اٹھانا پڑے گا. اور ماشاءاللہ انہوں نے اٹھایا اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے. ہم نے جمعے والے دن جو سماعت ہو رہی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب ذرا آپ دیدہ بھی ہو گئے, جذباتی بھی ہو گئے. تو نون لیگ نے گلہ کیا کہ ہماری باری کیوں نہیں رونا.
ये मसले वाली बात है। ये बच्चों की डांटा भी बच्चों वाली बात है। था, अटारनी को डांटा भी था, अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अटारनी को डांटा भी था कि आप आइन में क्या लिखो है, आइन की वायलेशन आप क्यों कर रहे हैं। 90 दिन है जब इलेक्शन में, तो 90 दिन में करवाएं इलेक्शन, सदर ने डेट दी है उसके मुताबिक करवाएं, इसके पास इख्तियार ही नहीं है। जब आइन के ये अंदर कर लिखा हुआ रहे है, हैं बकाया जब सारी आइन के अंदर लिखा हुआ है तो आइन पे अमल होना चाहिए। हमारे मेरे ख्याल में मुल्क के तमाम मसाइल का हल, इस वक्त हमारी मईशत की जो हालत है, जो और हालात है, महंगाई है, इन तमाम का हल जो है आइन पर अमल करने में। आइन हमें एक रास्ता देता है। हम कायदे आज़म के मानने वाले हैं, इलामा इकबाल के मानने वाले हैं, उन्होंने हमें आइन पर चलना सिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान एक जमहूरी जद्दोजहद के जरिए हासिल किया था, आइनी तरीके से हासिल किया था। दुनिया का वो वाहिद कायद था जिसने हर चीज़ गैर आइनी ठकरा के आइनी तरीके से पाकिस्तान हासिल किया था। और आज भी ज़रूरत है, और हमें आम लोगों को ये बताया जा रहा है कि आइन पे अमल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? आइन के अंदर एक रास्ता दिया गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हम ये बात नहीं मानते कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर हम ये बात मान लें तो फिर मुल्क का जो हशर एक बनाना स्टेट बन जाएगी, जंगल का कानून होगा।